السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضو کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ کیا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا کوئی چیز کھایا اور کلی نہیں کیا، اسی حالت میں نماز پڑھ لی تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بہت ہی اہم سوال ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں اس بارے میں خاص طور سے غلط فہمی بسی ہوئی ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پوری وضاحت اور پورا خلاصہ اس کلپ میں کیا جائے گا۔ آپ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ غور سے سنیں اور اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں۔ اس بارے میں سب سے پہلے ایک حدیث مبارکہ سنیے، اس کے بعد فقہائے کرام کے اقوال میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر چاہو تو کر لو۔ پھر اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کر لیا کرو۔ اب دو سوال تھے، ایک میں حضور نے فرمایا کہ اگر چاہو تو کر لیا کرو، دوسرے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ہاں، کر لیا کرو۔ اس سے پتہ کیا لگتا ہے کہ اگر گوشت کھایا جائے اونٹ کا گوشت تو اس میں وضو کرنا ضروری ہے۔ حالانکہ نہ تو بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے، نہ ہی اسی طریقے سے کسی دوسرے جانور کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ اس حدیث کا پھر مطلب کیا ہے؟ تو اس حدیث کا مطلب فقہائے کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ وضو سے مراد وضو کا لغوی معنی ہے، اور وضو کا ڈکشنری میں معنی ہوتا ہے دھونا۔ اب یعنی کہ اگر کوئی شخص گوشت کھایا جس میں چکناہٹ ہے تو اپنے منہ کو کھنگال لے، اپنے منہ سے کو کلی وغیرہ کر کے صاف کر لے، اور پھر اس کے بعد نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہی قول حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے، حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے کہ نہ تو بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے، نہ ہی اونٹ وغیرہ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے۔ ہاں، بہتر یہ ہے کہ جب کوئی ایسی چکنی چیز کھائی جائے تو اس چکنی چیز کو کھانے کے بعد اپنے منہ کو صاف کر لیا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی معمول یہی تھا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گوشت کھانے کے بعد وضو نہیں فرمایا کرتے۔ صحابہ کرام کا بھی معمول یہی تھا کہ گوشت کھانے کے بعد وضو نہیں فرمایا کرتے، صرف اور صرف کلی کر لیا کرتے تھے۔ اب دوسرا سوال یہ کہ کوئی ایسی چیز کھایا، کوئی بھی چیز ہے، چاہے گوشت ہو یا کھانے کی کوئی چیز ہو، چائے پیا، دودھ پی لیا، تو کیا اس کے بعد کلی کرنا ضروری ہے، ورنہ نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس کے بعد نہ تو چاہے گوشت ہو یا کوئی دوسری چیز ہو، اس کے بعد بھی کلی کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص وضو سے تھا اور کوئی چیز کھایا تھا، اس کے بعد کلی نہیں کیا، ویسے ہی نماز پڑھ لیا، تو ایسی صورت میں بھی اس کی نماز ہو جائے گی، نماز میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں آئے گا۔ البتہ اگر کوئی ایسی چیز کھایا ہے جس سے منہ میں بدبو آ رہی ہے، جیسے کہ پیاز کھا لیا ہے، سگریٹ پی لیا ہے، یا اور اسی طریقے سے بدبو والی چیز کوئی کھایا پیا، تو اب اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ جب تک وہ اپنے منہ کو صاف نہ کر لے مسجد میں نہ جائے، اس لیے کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ فرشتے بدبو کوئی وجہ سے مسجد میں نہیں آتے اور بندے کے قریب نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا اگر کوئی ایسی چیز جس سے منہ میں بدبو آتی ہے اسے کھایا ہے تو اپنے منہ کو ضرور صاف کر لے اور اس کے بعد نماز پڑھے۔ ہاں، اگر نہیں صاف کیا، جیسے کہ مثال کے طور پر پیاز ہی کھایا تھا یا سگریٹ پیا تھا یا اور کوئی ایسی چیز جس سے منہ میں بدبو آ رہی تھی، اور اس کے بعد جا کر کے نماز پڑھ لیا، تو ایسی صورت میں بھی نماز ہو جائے گی۔ البتہ اس میں کراہت ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور منع فرمانے کے بعد بھی اس پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہوں اور وہ بھی دین کے مسائل پر صحیح طریقے سے عمل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔